جو کہا گیا نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ کے پیار اور مخلوق کی پیار کا، چاہے والدین کا پیار ہو۔ تو یہ بڑی زبردست پیار کے جذبے سے کہ اللہ آپ نے اتنا دیا، اب اسی پیار کے جذبے کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ جی باقی جو 11 مہینے ہیں وہاں بھی عطا فرما دیں، اللہ جی وہاں بھی ہمیں عطا فرما دیں۔ تو بھائی ایک تو اب یہ رمضان جاتا ہوا رمضان ہے، تو رمضان کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی رمضان سے پہلے سے بہتر ہو جائے، علماء سنتے ہیں۔ Now how do you make it? This is a $1 million question. How do you make it? تو اللہ نے فرمایا روزے کی فلسفی میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم حافظی کیا ہے جی لعلکم، یار کچھ آپ بھی بولو نا، سارا میں بولتا ہوں، لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے، تمہاری پچھلی قوموں بھی فرض کیے، what is the purpose, what is the objective، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے رمضان کا مقصد کیا ہے جی؟ متقی بننا۔ اب ہم سیلف ایویلویشن کریں، کیا متقی بن رہے ہیں؟ کیا وہ تقوی کچھ بڑھ رہا ہے رمضان کے بعد، یا رمضان کے بعد وہی نمازیں چھوڑنا، وہی میوزک اور وہی الٹے سیدھے کام اور حیا سے دوری، اللہ سے دوری، لوگوں کے حق مارنا اور انویلڈ ٹرانزیکشن ود بزنس، فراڈ، یہ سارا کچھ جھوٹ یہ چل رہا ہے؟ اگر یہ کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تقوی بڑا ہے، اللہ کا ڈر، فیئرنگ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور تقوی وہ ڈر ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے جیسے کسی خطرناک آدمی کا، ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے، یا کوئی فیئرس پریڈیٹر، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر وہ نہیں، اللہ کا ڈر وہ ہے جو محبت والا ڈر ہے، کہ آدمی کسی کا اتنا احسان ہو، اتنا احسان ہو کہ آدمی کو خود شرم آئے کہ میری ماں میرے باپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، یار مجھے شرم آتی ہے ان کی نافرمانی کرتے ہوئے، کتنا انہوں نے ساری اپنی جوانی لٹا دی میرے اوپر۔ یہ ایک حیادار شریف انسان کے اندر یہ خود ہوتا ہے، there's an urge، this man has done so much for me, I can't say him no۔ یہ چیز، یہ اللہ کا ہے ڈر، ایسا کہ اللہ میرا ایک ایک جسم کا ہر the whole universe Allah has made for me، and all the systems, all the trillions of galaxies and the Milky Ways and the whole universe and all the ecosystems going on in the world, all those cycles going on in the world is for me. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، the whole universe has been made for you, it's working for you۔ تو میں پھر اللہ کی نافرمانی کروں، پھر شیطان کے پیچھے، پھر اپنے تھوڑی سی لسٹ اور مزے کے لیے میں ادھر جاؤں، doesn't make sense۔ نمک حرامی ہے، بے غیرتی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہے تقوی، ٹھٹک جانا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کہ تقوی کا اردو میں ترجمہ بڑا مشکل ہے، کوئی ترجمہ ہو تو ٹھٹک، you stop at each every step, is this right؟ یہ گناہ تو نہیں ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو میں بزنس میں کر رہا ہوں، شاپ پہ کر رہا ہوں، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ کر رہا ہوں، اپنی یونیورسٹی میں کر رہا ہوں، اپنے کالج میں کر رہا ہوں، اپنے فرینڈس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نماز چھوڑ رہا ہوں in favor of watching a match of sports، tomorrow is a match، so how many people coming to masjid, how many not coming, especially youngsters going for the match۔ so what are my priorities؟ تو ایک یعنی رمضان روزہ جو ہے وہ تقوی کی ٹریننگ ہے، it's a proper training۔ so what happens in a training؟ for example many of you guys would have gone to a training like a boot camp، صحیح؟ جب ہم بوٹ کیمپ پہ جاتے ہیں یا جم پہ جا رہے ہیں یا کراٹے، فٹ بال، whatever ٹریننگ کر رہے ہیں آپ 5-6 دن کی، آپ بہت ریگر کرتے ہیں، سخت بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ somebody is training in a gym, he builds muscle, very nice، کراٹے whatever۔ لیکن اگر ٹریننگ کے بعد وہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ he got useless۔ so the training اس لیے ہے کہ then you continue، ٹھیک ہے اتنا ریگرس نہیں، لیکن you have to continue، you have to at least maintain that training۔ کسی نے مینجمنٹ کی ٹریننگ کی، somebody trained as a lawyer، اور وہ آگے پریکٹس نہیں کرتا، it would become useless۔ so اللہ نے ہمیں تقوی کی ٹریننگ کرائی ہے، اور ٹریننگ میں ریگرس کرایا ہے۔ کہ کیسے ریگرس کرایا ہے؟ جو حلال ہے اس کو بھی چھڑوایا، حلال کو بھی چھڑوایا، اور ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ جو پورے 12 مہینے حرام ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو رمضان میں حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، حلال کو بھی چھوڑنا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ بیکار سے بیکار مسلمان ہو جو مسجد بھی نہیں آتا اور اس نے روزہ رکھا ہو، you offer him a bottle of water and offer him 1,000 pounds, he won't take it. He says sorry, this is something priceless, there's no price on that۔ یہ میرا روزہ ہے، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، اتنا جذبہ ہے، اس کو آگے کنورٹ کرنا ہے۔ 2 عورتوں کو اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا رمضان میں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، they were dying very ill۔
اور عجیب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سامنے پیالہ رکھا، کہا آسک دیم ٹو وامٹ، الٹی کریں، قے کریں، تو الٹی کی تو بروکن پیسز آف بلڈ کلاٹ اینڈ میٹ وہ نکلے. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ قے کر رہے ہیں، وامٹنگ اور بلڈ کلاٹس نکل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حلال سے روزہ رکھا، حرام کو کھا لیا. یعنی روزے میں کھانا پینا تو نہیں کیا لیکن غیبت کر لی دوسری عورتوں کی کہ فلانی کیا کر رہی ہے، فلانی کیا کر رہی ہے، اور وہی ایسے کر رہی ہے، اور اس کا ایسے تھا، اور وہ ایسی ہے، وہ فلانی یہ. تو غیبت تو ہر وقت حرام ہے، بیک بائٹنگ ہر وقت حرام ہے، تو حرام کھا لیا. ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کو جھوٹ سے ظاہر کرنا نہیں چھوڑا، فالس ایگزمپشنز لوگوں کو دینا، فیک ایگزمپشن، اپنے آپ کو فیک ظاہر کرنا جو نہیں ہے، جھوٹ بولنا، یہ نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا رہنے کی. ایسے الفاظ ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، اللہ جاؤ چلے جاؤ. تو یہ ہے روزے کی، ایک ہے روزے کا ظاہر اور ایک ہے روزے کی حقیقت، the objective, the purpose. تو روزے کا پرپس جو ہے یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے آفٹر رمضان. He is a Rahman.